सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद के जलाली और पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद की बरक़ात में जी रहे होंगे। खुदावंद के हैरत अंगेज़ काम इंसान की ज़िंदगी में बड़े गहरे नुक़ूश छोड़ते हैं और वो उसको खुशी से मामूर कर देते हैं या उसको आंसुओं के साथ वो उसकी शुक्रगुज़ारी करता है। तो खुदावंद के जो हैरत अंगेज़ काम हैं खुशी का बायस या आंसुओं में शुक्रगुज़ारी का बायस बनते हैं। आज की इस एपिसोड में हम ख़ास तौर पर इस बात को देखेंगे कि खुदा किस तरह हमारी मुश्किलात में हमें संभालता है। जब हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही होती तो वो हमें उम्मीद बख्शता है, क्योंकि वही हमारी ज़िंदा जलाली उम्मीद है। मेरी दानिस्त में बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब हम खुदा की ज़ात को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके दो एलिमेंट्स हैं, दो वो रास्ते हैं जिनसे हम खुदा को बड़ा गहरे और करीब होकर हम सीख सकते हैं। एक है जब हम दुखों में से गुज़रते हैं और एक जब हम खुशी का तजर्बा करते हैं। तो जो दुखों में से गुज़रने का तरीका है ये एक बिब्लिकल तरीका है और इसमें हम खुदा के ज़्यादा कुर्बत को, ज़्यादा सफ़ात को और ज़्यादा खुदा की पावर को महसूस कर सकते हैं। तो जब हम खुदा की इस कुदरत का तजर्बा करते हैं तो यही तजर्बा, यही वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ी गवाहियों का बायस बनते हैं। तो नाज़रीन, हम आपके लिए ऐसी ही गवाही लेकर आए हैं जिसमें हम मिलकर देखेंगे कि खुदा कितनी कुदरत वाला है। वो हमारी मुश्किलात में हमारा मुस्तैद मददगार है। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता है और हमें हर तरह के हालात से रिहाई बख्शता है। तो आइए चलते हैं इस गवाही की तरफ। मेरा सबसे छोटा बेटा जिसका नाम अलीअज़र है, 14 साल उसकी एज है, तो पिछले दिनों उसका बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ बाइक से, हेड इंजरी हो गई, उसके सर की हड्डी टूट गई थी और मैं उसको सड़कों पर तलाश कर रहा था, थानों में जाके उसका पता कर रहा था। तो एक थाने में जब मैं पहुंचा तो वहाँ से मुझे पता चला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने अपने बेटे को जब देखा तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि देखा नहीं जा रहा था, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सूज चुका था और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है और बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुके हैं आपके बेटे के। उसके सर की हड्डी टूट चुकी थी, उसके अलावा उसके नाक की हड्डी टूट गई, जबड़े की हड्डी टूट गई थी और गर्दन का मोहरा भी उसका टूट चुका था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर नीचे पार्किंग है, मैं वहाँ पर मुसलसल वहाँ पर फिर के दुआ करता रहा। मैंने कहा खुदावंद, मैं इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं तेरी इबादत के लिए जा रहा था, तो ये क्या है, ये कैसे, मैं कैसे इसको, मुझे तो ये भी नहीं पता आगे करना क्या है इसका। खुदावंद ने मुझे मेरे साथ बात की उस वक़्त कि तुम दूसरों को ईमान पर कलाम सुनाते हो, ईमान में मजबूत करते हो, अब खड़े हो जाओ। मैंने खुदा को कहा खुदावंद मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है, इतना ये बोझ नहीं उठा सकते, खुदावंद मुझे फ़ज़ल बख्श, क्योंकि तेरे फ़ज़ल के बग़ैर मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तकरीबन रात के 2 बजे अचानक से मैंने वहाँ पर खुदावंद की हुजूरी को देखा और मेरे अंदर एकदम से एक मेरी फीलिंग चेंज हो गई, मेरे अंदर एक इत्मीनान सा आ गया, डर ख़त्म हो गया मेरे अंदर से। मुझे उसी वक्त साइन मिल गया कि खुदावंद ने मेरे बेटे को बचा लिया है। 5 घंटे के बाद जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए तो उसको सीधा उन्होंने वेंटिलेटर पे ले गए। बच्चा वेंटिलेटर पे था, अभी 7-8 घंटे गुजरे थे, उसको होश नहीं आया था। तो उन्होंने दोबारा कहा कि ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर भी एक क्लॉट है ब्लड का, तो इसका एक और ऑपरेशन होगा।
اس کو دوبارہ وہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے، پھر 5 گھنٹے کا ایک اور آپریشن ہوا۔ تو ڈاکٹرز بہت زیادہ مایوس تھے، لیکن مجھے میرے خداوند نے سائن دے دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے بچے کی کنڈیشن بہت زیادہ خطرناک حالت میں ہے، اور اس کی جو سانسیں ہیں وہ بہت کم آ رہی ہیں، تو یہ ہم اس کو مصنوعی سانس دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی بچہ مجھے خداوند نے بتا دیا، میرا خدا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور یہ بچہ آپ سب کے سامنے سلامتی کے ساتھ یہاں سے جائے گا۔ اور نیکسٹ ڈے بیٹے کو انہوں نے وینٹیلیٹر سے اتار کے نارمل وارڈ میں لے گئے، اور اس سے نیکسٹ آفٹر 2 days بچہ ڈسچارج ہو گیا۔ اور ابھی خداوند کا شکر ہے کہ میرا بیٹا خداوند یسوع مسیح کے فضل سے گھر کے اندر سلامتی سے ہے، اور اس کی اب نارمل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ میرے بیٹے کا ڈاکٹرز نے ہاتھ کے ساتھ برین اندر کیا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن آج میرا بیٹا بالکل اپنے تمام سینسز کے ساتھ، سو میں ساری عزت اور سارا جلال اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کو دیتا ہوں۔ میں سب کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے، آپ فقط اس پر اعتقاد رکھیں۔ وہ کل بھی معجزے کرتا تھا، آج بھی وہ معجزے کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پریز گاڈ، جتنا بڑا طوفان اتنا ہی بڑا معجزہ۔ جتنا سونا آگ کی بھٹی میں سے گزرے گا اتنا سالڈ کوندن ہوگا۔ خداوند ہی معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہی ہے جو ہمارے ماتموں کو ناچ میں بدل دیتا ہے، Praise God. اور ہم نے بارہا اس کی قدرت کے کاموں کو، اس کی شفقت کو اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے، جتنا کوئی زیادہ دکھ سے گزرتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ گلوریفیکیشن کا باعث بنتا ہے۔ بائبل مقدس اس چیز کو بیان کرتی ہے، جب ہم دکھ کو دیکھتے ہیں تو دکھ ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں خدا کی صفات، خدا کی ذات اور خدا کا ایکسپیرینس تجربہ کرنے کے لیے معاون بنتے ہیں، اور یہ دکھ جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں پیورٹی اور خالص پن اور جلال کو لاتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ بے شک اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اکثر اوقات بہت سی آزمائشوں کا اور دکھوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر کتنی خوبصورت بات کلام میں لکھی ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں، Hallelujah. مگر خداوند ہی ان سب میں سے Praise اس کو God. رہائی بخشتا ہے۔ Praise God. اور زبور نویس 103 میں کہتا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ بیوٹیفل، When we hurt, God hurts. بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ آزمائشیں اور یہ دکھ بہت سی طریقوں کی اور بہت سی صورتوں کی ہو سکتی ہیں۔ کبھی یہ آزمائشوں کی صورت میں ہوتی ہیں یہ مصیبتیں اور دکھ، کبھی یہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں ایمان کا، لیکن وہ لوگ جو خداوند کے کلام میں ہیں اور اس کے کلام میں مضبوط رہتے ہیں، انہی کو خداوند ان سب میں سے رہائی بھی بخشتا ہے اور وہی فتح بھی حاصل کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ خداوند ہمارا مستعد مددگار ہے۔ مصیبت میں وہ ہمیں پناہ دیتا ہے Praise God. اور ہمیں Praise God. سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جی رفقا، عہد جدید میں یہ بات واضح ہے یعقوب کے خط میں، اس کا پہلا باب، اس کی 2 سے 4 آیات میں، کہ اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ یہ آزمائش صبر پیدا کرتی ہیں، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جائیں۔ جیسے ایلیا بھائی کی ہم نے ٹیسٹمنی میں دیکھا جی، کہ وہ پورے ہوئے، بیسیکلی وہ اس آزمائشوں سے جب گزرے ہیں تو خدا نے ان کو جو اپنے ساتھ ذات تھی اس کے ساتھ ان کو پورا کیا، اور وہ خدا میں پختہ ہوئے اور انہوں نے فخر کیا، اور وہ اپنے ایمان سے نہیں ہلے۔ بالکل، ہم نے بھائی ایلیا کی زندگی میں اور ان کی گواہی کی صورت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے خداوند کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو Praise نہ God. صرف اپنی زندگی میں بلکہ Praise اپنی God. فیملی Praise God. لائف میں، اپنے بیٹے کی زندگی میں بھی بظاہر دیکھا ہے کہ وہ کس طرح مصیبتوں میں گھرے لوگوں کو باہر نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ خداوند کی منہ کی نکلی ہر بات سچی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے تو وہ یہ ثابت بھی کرتا ہے، اور ہم نے بھائی ایلیا کی زندگی میں اس کو دیکھا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک باپ اور بیٹے کا ایک ایسا ریلیشن ہے جو بہت سالڈ ہے، اور میں سسٹر رفقا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ ہونے کے ناطے میں 4 بچوں کا باپ ہوں، اور میں اس کو بڑا فیل کرتا ہوں۔ میں اپنے 4 بچوں کو کبھی یہ خراش نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ ایسی طرح آسمانی باپ ہے، وہ اتنی شفقت سے اور محبت سے بھرا ہے، لیکن ہم اس حقیقت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے، آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ دکھ
خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں سالڈ بناتے ہیں، ہمیں ٹھوس شخصیت بناتے ہیں، ہمیں خالص بناتے ہیں۔ تو باپ ہونے کے ناطے میں اکثر اپنے بچوں کو جب دکھ میں دیکھتا ہوں، میری پلوٹھی بیٹی ہے ریلا مکھینزے، تو جب وہ بیمار ہوئی تو میں بڑا دکھ میں چلا گیا، اور وہ صرف بیمار ہوئی ہے تو میں نے اتنا گریف اور اتنے غم میں گیا ہوں۔ تو ایلیا بھائی نے تو ایک بڑا دکھ دیکھا ہے، بالکل لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنے دکھ میں وہ سالڈ رہے، خدا کے کلام کے ساتھ بندھے رہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ایسے دکھ کی گھڑی میں وہی شخص قائم رہتا ہے جو خدا کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا Praise ہے، God, جس کا praise ریلیشن شپ خدا کے ساتھ Praise قائم ہوتا ہے، جس نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، اس کے وعدوں پر پختگی سے Praise God, ایمان رکھنے praise والا God, ہوتا ہے، praise اور God. وہ اس کو پتہ ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم یہ جانتے ہیں کہ مصیبتیں آنا، آزمائشیں آنا، یہ ایک ریالٹی کا حصہ ہے نیچرل جی، فنامنا ہے۔ اور انہوں نے آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صادق ہے یا جو ایماندار ہے اس کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آئیں گی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایماندار ان سے زیادہ گزرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی ایک ایسے ٹریک پہ ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ Praise ہمیں God. مسیح کے جلال کو ایک فرق طرح سے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ خداوند کے کلام میں قائم تھے، وہ صادق تھے، گو ان کی مصیبتیں آئیں لیکن خداوند نے ان کو رہائی بخشی۔ میرا ایک لائف ایکسپیرینس ہے، جی جتنے عرصے سے میں بائبل کو ریڈ کر رہا ہوں، اس دنیا میں سب سے بڑا دکھ جو ہے وہ خدا باپ نے سہا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے آدم بیٹے کو کھویا، اور پھر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر انکارنیشن کی شکل میں بھیجا۔ تو خدا سے بڑا کوئی بھی دکھ کا تجربہ کرنے والا نہیں، لیکن وہ ہمیں دکھوں سے اس لیے تجربات میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم خدا کی قربت میں آ سکیں، تاکہ ہم مضبوط ہو سکیں، ہمارا جی ایمان اور بالکل، پختہ ہو سکے، ہم کلام پہ مضبوطی سے اور پختگی سے کھڑے رہیں۔ میں اس بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان ہونے کے ناطے اور اس سے بھی بڑھ کر ایماندار ہونے کے ناطے ہمیں فیکٹس اور فگرز پر نہیں بلکہ خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز بدل جاتی ہے مگر خدا کے منہ کی باتیں کبھی نہیں بدلنے والی، وہ لا تبدیل ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جو اس نے کہا ہے وہ ہماری زندگی میں پورا ضرور ہوتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کے کلام میں مضبوط رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے انداز سوچ، جس میں ہم مل کر دیکھیں گے کہ جب لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یا آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے حل کے لیے وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی کو دیکھنے اور جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ مشکل کے وقت ہمارے لیے آخری امید ہمیشہ خداوند کی ذات رہی ہے، اور جب بھی مشکل آئی، میرا ذاتی تجربہ ہے، اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ایسے بہت سے کرائسس ہیں، اس میں میں نے ہمیشہ خدا سے رجوع کیا، خدا سے پھر مجھے رہنمائی ملی اور میری مشکلیں آسان ہونا شروع ہو گئیں۔ دلیری سے، کیونکہ خدا ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہے اور میں اپنی ہر مشکل کو دعا میں رکھتی ہوں۔ دنیا سے الگ ہو کے اور خدا کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر کے۔ جی بالکل، انسان ہوتے ہوئے ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں وقتی طور پر۔ مایوسی ایک فطری چیز ہے، اور مایوسی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہمارے خدا نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس سے ہمیں اس بات پہ امید رکھنی چاہیے کہ مایوس ہر انسان کے سامنے آخری سہارا اس کے خدا کی ذات ہے، وہ اس کو کبھی مایوس ہونے نہیں دے گا، کبھی اس کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ کچھ وقت کے لیے، اور اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ الفاظ آتے ہیں خدا کی طرف سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مشکل بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمارے اعمال ہی کے نتیجے میں آتی ہے، کوئی ایسا کام ہم نے کر دیا ہوتا ہے جس کے بدلے میں خدا، بدلہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہمارے پر ایک آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے، ہماری بہتری کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ایز اے ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے لیے، جو کہ ہماری ایمان کی پختگی کے لیے ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ جو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سپورٹ کا ہم سمجھتے ہیں وہ خدا کی ذات ہی ہماری سپورٹ ہوتی ہے، اور ہم ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہی ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ بالکل، ہمارے پیرنٹس، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہم ان سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جی، مشکل وقت میں ہمیشہ مجھے یہی لگتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے سنبھالتا ہے، اور جو مشکلات ہیں ان سے وہ مجھے نکالتا ہے۔
नाज़रीन, जैसा कि आपने इस सेगमेंट में देखा कि डिफरेंट लोगों की आपने गवाहियाँ सुनी, और इसमें जो एक ख़ास बात है कि जब कोई फ्रस्ट्रेशन और परेशानी में जाता है तो सबसे पहले जो उस पर हमला होता है या जो वो जिस चीज़ के दबाव में जाता है वो मायूसी है, और मायूसी उसको इस तरफ ले जाती है कि खुदा ने इस दुख में तुझे छोड़ दिया है और इस दुख में खुदा आपको कभी भी नहीं उठाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मायूसी में ही हमारे लिए एक उम्मीद की किरण जागती है, और वो उम्मीद की किरण और कोई नहीं बल्कि हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है। वो हमें ज़िंदा जलाली उम्मीद बख्शता है और हमें तमाम हालात से निकाल लेने की कुदरत रखता है। हम मायूसियों में ही इस बात को गहरे तौर पर जानते हैं और देखते हैं कि हमारे खुदावंद से ज़्यादा और कोई ताकतवर और ज़ोरावर नहीं है जो हर एक हालात पर ओवरकम करने की कुदरत रखता है। तो आए हम मिलकर दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो मुश्किलात का शिकार हैं और आजमाइशों में फंसे हुए हैं, कि खुदावंद अपना जलाल उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करे और उन सब में से उनको रिहाई बख्शे। आसमानी बाप, तू जो हमारा आसमान पर रहने वाला बाप है, हम सब तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, और मैं तेरी बंदी के साथ मिलकर इस दुनिया के उन सारे मायूस कुन लोगों को जो परेशानियों में, मुश्किलात का, दुखों का शिकार हैं, उसमें ये दुआ करते हैं कि वो तुझे एक्सपीरियंस करें, वो जानें कि मिट्टी ही आग से गुजरकर कुंदन बनती है। Praise God. ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि आज के दिन में जितने भी मुसीबतों में और मुश्किलात के शिकार हैं, उन्हें इस मिट्टी से कुंदन बनने की तौफीक बख्श दे, आमीन। और वो तेरे रिलेशन को और तेरी कुर्बत को और तेरे तजर्बे को हासिल कर सकें। तेरे ख़ास ऐक्तौन जलाल को और तेरी ख़ास बरकत को उन पर मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी जगहों में खुदा के साथ को, उसके प्यार को और उसके रहम को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते होंगे, और उसके जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे। उन्हीं मौजज़ात और गवाहियों को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। अभी हमारे फेसबुक पेज पाक 7 पर जाएं और मैसेज के ज़रिए अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपकी गवाहियों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज के एपिसोड से बहुत बरकत मिली होगी, क्योंकि यकीनन हमने भी बरकत पाई है। और अगर आपके पास भी ऐसी गवाहियाँ हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उनको इस शो का हिस्सा बना सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई गवाही के साथ, जिसमें हम मिलकर खुदावंद की कुदरत के कामों को देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।